بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین ہمارے درس قرآن میں چل رہی ہے۔ کل جو آیت کریمہ ہوئی اس کا میں نے آپ کو شان نزول تو بتا دیا اور اس کو مختصر دہرا دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، کہ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق کر دیے، فہی الی الاذقان، کہ وہ ان کی تھوڑیوں تک ہیں، فہم مقمحون، تو یہ اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے۔ تو میں نے اس پر آپ کو پورا شان نزول بتایا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حرم کعبہ میں نماز پڑھتے تھے تو ابو جہل نے لات اور عزیٰ کی قسم کھائی اور کہا کہ اگر اب میں نے محمد عربی کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں انہیں قتل کر ڈالوں گا معاذ اللہ۔ اور پھر اس نے جب دیکھا آقا علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے تو ایک بھاری پتھر لے کر گیا تو وہ پتھر اس کے گلے میں چمٹ گیا، یہاں تک کہ واپسی آیا تو وہ دوسرے ساتھی ولید بن مغیرہ نے وہ پتھر لے کے آگے بڑھا، حتیٰ کہ وہ نابینا ہو گیا، گھبرا کے لوٹ آیا۔ پھر تیسرا کافر وہ پتھر لے کر آگے بڑھا، اس نے اپنے اور حضور علیہ السلام کے درمیان میں ایک بہت بڑا سانڈ پایا کہ جو منہ پھاڑا ہوا تھا اور اپنی دم کو تیزی سے حرکت دے رہا تھا، تو اس نے یہ خوف کیا کہ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو مجھے کچا چبا جائے گا، فوراً منہ کے بل لوٹ آیا اور اوندے منہ ان کافروں کے پاس گر گیا۔ تو یہ اس کا شان نزول جو مفسرین نے لکھا ہے وہ میں نے آپ کو کل بتایا۔ پھر میں نے آپ کو اس پر ایک اہم مسئلہ بھی بتایا تھا کہ کفار لات اور عزیٰ کی قسم کھاتے تھے، اور لات اور عزیٰ جو دو بت تھے انہی کے نام پر جانور بھی ذبح کرتے تھے، جانور بھی انہی کا نام لے کر ذبح کرتے تھے اور یوں کہتے تھے بسم اللہ والعزیٰ، لات اور عزیٰ کے نام سے شروع، اور پھر چھری پھیرتے تھے۔ تو ایسا جانور جو اللہ کے علاوہ دوسرا نام لے کر ذبح کیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ کل میں نے آپ کو اس پر بڑی وضاحت سے بتا دیا۔ اب صرف اتنا سمجھ لیں کہ اگر ایک ٹینڈ میں، ہمارے ہاں ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹینڈ لگ جاتا ہے بقرعید میں، اس میں 15-20 گائے لا کے باندھی جاتی ہے۔ اب جب بقرعید کا دن ہوتا ہے تو اب قصائی ایک گائے کا مورا پکڑ کر لے جا رہا ہے ذبح کرنے کے لیے، تو پوچھنے والے نے پوچھا بھائی یہ کس کا بیل جا رہا ہے ذبح ہونے؟ تو بتانے والے نے بتایا بھائی یہ حاجی صاحب کا بیل ہے۔ تو قصائی جو جا رہا ہے تو وہ چھری پھیرتے وقت یہ نہیں کہہ رہا بسم حاجی صاحب، حاجی صاحب کے نام سے شروع، وہ یہ نہیں کہہ رہا، وہ تو حاجی صاحب کا بتانے والے نے بتایا کہ یہ حاجی صاحب کا بیل ہے۔ تو اب کوئی کہنے والا کہے لو بھائی شرک ہو گیا، یہ تو اس نے غیر خدا کا نام لے لیا، حاجی صاحب خدا تو ہے نہیں، غیر خدا ہے لہذا اس جانور پہ اس کا گوشت کھانا حرام ہو گیا، یہ بات نہیں ہے۔ اب وہ قصائی لے کے جا رہا ہے حاجی صاحب کا بیل، لیکن جب چھری پھیرے گا تو کہے گا بسم اللہ اللہ اکبر۔ جب اس نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا تو اب وہ جانور حلال ہے، اس کو سب کھا سکتے ہیں۔ اب کوئی غوث اعظم کی 11ویں شریف کا بیل لے کے آیا اور اس نے باندھ دیا، پوچھنے والے نے پوچھا بھائی یہ بیل کون لے کے آیا؟ تو بتانے والے نے بتایا غوث پاک کی 11ویں ہے اس لیے بیل لے کے آیا ہوں۔ تو اب کوئی یہ نہ کہے کہ یہ جو ہے شرک ہو گیا، اس پہ تو غیر خدا کا نام لے لیا۔ غیر خدا کا نام ذبح کرتے وقت اگر لیا جائے تو جانور حرام ہوتا ہے، اس سے پہلے اگر کھڑا ہوا ہے تو بتانا والا بتائے گا بھائی یہ ساجد بھائی کا ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کا ہے، وہ حکیم صاحب کا ہے، وہ حاجی صاحب کا ہے۔ تو آپ پتہ نہیں کرتے کیا بھائی یہ کس کا بیل آیا ہوا ہے 50 لاکھ روپے کا، تو 10 لاکھ روپے کا؟ تو بتانے والا بولتا ہے بھائی سنار کا بیل ہے، یہ سنار لے کے آیا 4 لاکھ کا۔ تو اب سنار لے کے آیا تو اس کا مطلب یہ شرک نہیں ہے۔ ہاں ذبح کرتے وقت اگر سنار کا نام لے لیا چھری پھیرتے وقت تو اب وہ جانور حرام ہو جائے گا، اور ایسا نہیں ہوتا۔ ذبح کرتے وقت اللہ ہی کا نام لیا جاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب جو کل جو شان نزول آپ کو بتایا اس آیت کریمہ کو اب ذرا مفسرین سمجھا رہے ہیں، یہ سمجھ لیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے انا جعلنا فی اعناقہم، اعناق عنق کی جمع ہے اور عنق کہتے ہیں گردن کو، اعناق عنق کی جمع، عنق کہتے ہیں گردن کو۔ اعناقہم، ہم مانے ان کی گردنیں، انا جعلنا ہم نے کر دیا ان کی گردنوں میں اغلالا، طوق، اعلیٰ حضرت نے طوق ترجمہ فرمایا طوق۔ اب یہ اغلال کہتے کسے؟ اغلال جمع ہے غل کی، اور غل کہتے ہیں اس زنجیر کو
جس سے مضبوطی کے ساتھ مجرم کو باندھا جائے، مضبوطی کے ساتھ مجرم کو باندھا جائے، حتیٰ کہ اس کو ہاتھوں کو ملا دیا جائے اور اس طریقے سے بل دیتے ہوئے اس قدر اس کی گردن میں لائی جائے یہاں تک کہ اس کی ٹھڈی آسمان کی طرف اڑ جائے۔ اسے کہتے ہیں غل، ایسی زنجیر جس کو اس قدر بل دیتے ہوئے لایا جائے، ہاتھوں کو دبا دیا جائے اسی کے ساتھ، جسم کے ساتھ، اور اوپر سے بل دیتے ہوئے پوری گردن تک لپیٹ کر ٹھڈی تک، کہ ٹھڈی کے نیچے بھی وہ غل چڑھا ہوا ہے اور اس کی ٹھڈی اب نظریں آسمان کو اڑ گئی ہیں، اسے کہتے ہیں اغلال۔ یہاں حضرت قحطانی نے فرمایا یعنی لوہے کی وہ زنجیر جس سے ہاتھ اور گردن کو ملا کر ایسا مضبوط باندھا جائے کہ مجرم سر بھی نہ ہلا سکے، مجرم سر بھی نہ ہلا سکے، اسے کہتے ہیں اغلال۔ اب یہاں پر اغلال جو ہے بخیل کے معنی میں بھی آتے ہیں، کنجوس کے معنی میں بھی آتے ہیں، کہ چھٹے پارے میں یہودیوں نے جو کہا تھا اللہ رب العزت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا قول بیان کیا ہے قرآن مجید میں۔ یہودیوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالت الیہود، یہود بولے ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے معاذ اللہ، یہ یہودیوں نے بولا۔ اللہ نے فرمایا غلت ایدیہم، ان کے کہنے پر لعنت ہو، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کا ہاتھ تو کشادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ اللہ کا ہاتھ تو کشادہ ہے۔ اب اللہ کا ہاتھ جیسی اس کی شان کے لائق ہے، ہاتھ سے مراد یہ ہاتھ نہیں لیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جسمانیت سے پاک ہے، اللہ مکان سے پاک ہے، اللہ حدود سے پاک ہے، تو اب اس کے لیے جسم ذہن میں نہ آئے آپ کے، یہ آیات متشابہات میں سے ہیں۔ تو اب یہاں پر مغلول کے معنی بخیل کے بھی آتے ہیں، یہ میں نے آپ کو صرف بتانے کے لیے بتا دیا۔ اللہ نے فرمایا انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق کر دیے۔ جب گردنوں میں طوق کر دیے تو اب ان کی حالت کیا ہوئی؟ فہی الی الاذقان، کہ وہ ان کی تھوڑیوں تک ہے، تھوڑیوں۔ اب اذقان جو ہے زقن کی جمع ہے، ذا قاف نون، اس کی جمع ہے اذقان۔ اذقان کہتے ہیں دو جبڑوں کی اجتماع گاہ، دو جبڑوں کی اجتماع گاہ یعنی تھوڑیاں، یہ ٹھڈی جسے کہتے ہیں آپ، ٹھڈی تک پہنچے۔ ابھی یہ جو غل ہے، جو لوہے کی زنجیر ہے، اس قدر جکڑی جائے گی کہ وہ ان کی تھوڑیوں تک پہنچے۔ فہم مقمحون، جب ان کی یہ غل زنجیر لپیٹ دی جائے گی اور ان کی تھوڑیوں تک پہنچ جائے گی تو اب ان کافروں کی حالت کیا ہوگی مولا؟ تو اللہ نے فرمایا فہم مقمحون، تو یہ اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے، یہ اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے۔ اب اس کو سمجھیں، یہ اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے۔ یہ عرب میں جو اونٹ ہوتے تھے، اونٹ، ان کو کہتے تھے قمح البعیر قموحا فہو قامح۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب عرب میں اونٹ تالاب میں منہ ڈالتا تھا، عرب کا اونٹ تالاب میں منہ ڈالتا تھا اور پانی سیر ہو کے پیتا تھا، اور جب پھر منہ اٹھاتا تھا تو ایسے اوپر کی طرف اٹھا لیتا تھا اور کافی دیر تک اوپر اٹھائے رکھتا ہے وہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح سے آپ عام مثال لے لیں کہ ہمارے آپ دیکھتے ہوں گے جو گائے وائے نہاتے ہیں، گائے کو نہاتے ہیں تو وہ گائے کو ایسے اوپر کر کے باندھ دیتے ہیں اس کا منہ کہ یہ ہلنے نہ پائے، اس کا پول سے ایسے اونچا کر کے باندھ دیتے ہیں تاکہ اس کی گردن ایک طرف ہی رہے، بھلے سے جسم ادھر ادھر کرتی رہے، اس کو ایک جگہ باندھ دیتے۔ تو المختصر یہ ہے کہ یہ اللہ نے ان کافروں کو اونٹ سے تشبیہ کیوں دی، اونٹ سے تشبیہ کیوں دی؟ تو اب یہاں پہ علامہ راغب فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کافروں کو اونٹ سے تشبیہ اس لیے دی ہے کہ وہ کفر میں ایسے منہمک ہیں، یہ کافر اپنے کفر میں ایسے منہمک ہیں کہ ان کا حق ماننا اور راہ راست پر آ جانا ناممکن ہے، راہ راست پر آ جانا ناممکن ہے۔ یہ اس اونٹ کی مثال ہے کہ جو سیر ہونے کے بعد اپنی گردن ایسے ساکت کر دیتا ہے اوپر اٹھا کے، نہ ادھر دیکھتا ہے نہ ادھر دیکھتا ہے، بس آسمان کی طرف نظریں ہوتی ہیں۔ تو ان کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے۔ اب حضرت علی سے پوچھنے والے نے پوچھا حضرت علی یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فہم مقمحون، کہ وہ اوپر منہ اٹھائے رہ گئے، تو اس سے کیا مطلب ہے؟ کیسے اوپر منہ اٹھائے رہ گئے؟ اب جن کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی حضرت علی سمجھا رہے ہیں۔ فہم مقمحون کہ وہ اوپر منہ اٹھائے رہ گئے، حضرت علی نے فرمایا دیکھو صحابہ، اور یہ پوچھ کون رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن یحییٰ۔ حضرت عبداللہ بن یحییٰ نے حضرت سیدنا علی سے پوچھا کہ یہ فہم مقمحون کے کیا معنی ہے کہ وہ اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے؟
تو حضرت علی نے فرمایا جب ان کے توق ڈالا جائے گا، زنجیر سے جکڑا جائے گا مجرموں کو، تو حضرت علی نے اپنے دونوں ہاتھ کو داڑھی کے نیچے سے لیا. حضرت علی نے دونوں ہاتھ کو داڑھی کے نیچے سے لیا اور اپنی داڑھی مبارک کو آگے کیا اور پھر ایسے پکڑ لی اپنی ٹھڈی اور ٹھڈی سے پھر ایسے آسمان کی طرف اٹھا دیا. ایسے آسمان کو اٹھانے کے بعد زور سے اپنے جام کر دیا منہ کو. اب جام کرنے کے بعد حضرت علی نے فرمایا کہ دیکھو یہ حالت ہوگی مجرموں کی کہ نہ وہ دائیں دیکھ سکیں گے نہ بائیں دیکھ سکیں گے، ان کی نظریں صرف اوپر کی جانب ہوں گی اور نظریں کھلی ہوئی بھی نہیں ہوں گی، درد کے مارے آنکھیں بند ہو جائیں گی. ایسا جکڑ دیا جائے گا انہیں توق سے. تو یہاں پر بات صرف اتنی سمجھانی ہے کہ یہ کافر جو اس طرح سے جکڑ دیے جائیں گے زنجیروں میں، توق ڈال دیا جائے گا ان کی گردن میں کہ اوپر سر اٹھائے رہ جائیں گے، ان کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، تو پھر اس سے مفسرین نے یہ فرمایا کہ اب ایسا آدمی صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کر سکتا جس کی حالت یہ ہو. اب وہ نہ یوں کر سک رہا ہے، نہ دیکھ سک رہا ہے، نہ بول سک رہا ہے، تو اب یہ صحیح غلط کی کیا تمیز کرے گا؟ اسے حق اور باطل میں تمیز کیسے ہوگی؟ اگر کوئی اسے سمجھائے گا تو اس کی بات سمجھے گا بھی نہیں. تو یہ کافر ایسے ہی ہیں کہ انہیں لاکھ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، لیکن یہ سمجھنے والے نہیں، اس لیے کہ ان کی حالت ایسی ہے کہ انہیں کیا سمجھ میں آئے گا. تو بات یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی گردنوں میں ایسا توق ڈال دیا ہے کہ اب اللہ نے خود ہی فرما دیا کہ اے محبوب آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہم نے ان کی گردنوں میں توق کر دیے کہ ان کی تھوڑیوں تک ہیں، فہم مقمحون، تو یہ اوپر منہ اٹھائے رہ گئے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک اور مثال دے رہا ہے ان کافروں کی کہ یہ جو کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں آخر ڈٹے رہنے کی وجہ کیا ہے. اللہ نے فرمایا وجعلنا من بینہم سدا. سدا کہتے ہیں حجاب کو، سدا کہتے ہیں دیوار کو. اللہ نے فرمایا وجعلنا من بینہم سدا، اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی، آگے دیوار بنا دی. ومن خلفہم سدا، اور ان کے پیچھے دیوار بنا دی. نیچے زمین، آگے دیوار، پیچھے دیوار. فاغشیناہم، اور اوپر سے ڈھانپ دیا. گویا یہ تو بند کمرہ ہو گیا، کوئی قید خانہ ہو گیا، کوئی قید خانے کی مثال ہو گئی کہ آگے دیوار بنا دی، پیچھے دیوار بنا دی، نیچے زمین. فاغشیناہم، اور اوپر سے ڈھانپ دیا، گویا بند کمرہ، قید خانہ. فہم لا یبصرون، تو انہیں کچھ سوجھتا نہیں. یہی نعیم الدین مراد آبادی نے فرمایا ہے ان کافروں کی حالت یہ ہو گئی کہ ان کے آگے بھی دیوار ہے، تکبر کی دیوار، ان میں جو غرور ہے اس کی دیوار ان کے آگے، اور تکذیب آخرت، جو یہ آخرت کو جھٹلاتے ہیں، اس کی دیوار ان کے پیچھے، اور جو جہالت کا غلاف ان کے اوپر چڑھا ہوا ہے کہ حق کو قبول ہی نہیں کرتے، تو جہالت نے انہیں اوپر سے ڈھانپ لیا. نیچے زمین ہے، تو چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، نہ انہیں حق دکھائی دیتا ہے نہ حق کو یہ دیکھ سکتے. یعنی یہ اب ایک بند ہو گئے، بند کمرے کی مانند ہو گئے کہ انہیں حق دکھائی نہیں دیتا. یہ کافر کی بری حالت ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بیان کر دیا ان کی حالت کو دو مثالیں دے کے، تو اب مہر لگا دی ان کے کفر پر. یہ آیت کریمہ ان کے کفر پر مہر ہے. اللہ نے فرمایا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور انہیں ایک سا ہے. سوا ان کے معنی ہوتا ہے برابر، برابر برابر، بس. سواء علیہم، انہیں ایک سا ہے. انذرتہم، اے محبوب تم انہیں ڈراؤ، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں. آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے. ان کا ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے. یہ کافر اپنے کفر میں اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں کہ آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں. تو میں نے آپ کو اس پر بتایا تھا کہ دیکھیں اللہ جانتا ہے، اللہ اپنے علم ازل سے جانتا ہے کہ یہ کافر ایمان لانے والے نہیں. پھر میں نے مولوی حسین کا آپ کو عقیدہ بھی بتایا، تو یہ عقیدہ باطل تھا جو مولوی حسین کا بتایا. اللہ علم ازل سے، قدیم سے جانتا ہے، کیونکہ اللہ قدیم ہے، اس کا علم بھی قدیم ہے. ازل سے جانتا ہے کہ یہ کافر ایمان لانے والے نہیں، اور یہ ان کا کفر پر ڈٹے رہنا ان کا اختیاری ہے. ان کا کفر پر ڈٹے رہنا ان کا اپنا اختیار کیا ہوا ہے. انہوں نے ان آنکھوں کو پھوڑ ڈالا کہ جس سے یہ حق کو دیکھتے. انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی کہ حق کی آواز کو سنتے. انہوں نے اپنی زبانوں پر تالا مار دیا کہ حق بولتے. تو انہوں نے جو کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں یہ اپنا اختیاری ہے.
یہ اپنا اختیاری ہے، تو اے محبوب تمہیں ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ ارے جگایا تو اسے جاتا ہے جو سو رہا ہو، جگایا تو اسے جاتا ہے جو سو رہا ہو، اور جو مر چکا ہو وہ حشر سے پہلے جاگتا نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسی لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ شاعر کہتا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہی ہو خاک کے سائے تلے۔ تو آپ اپنی زندگی میں یہ مشن بنا لیں کہ میں نے اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، اگر فائدہ نہیں پہنچانا تو کم از کم نقصان بھی نہیں پہنچانا۔ مجھے اپنی ذات سے لوگوں کو خوش کرنا ہے، اپنے والدین کو خوش کرنا ہے، اپنے بہن بھائی کو خوش کرنا ہے، اپنے رشتہ دار کو خوش کرنا ہے، اپنے دوست احباب کو خوش کرنا ہے، اپنے پڑوسیوں کو خوش کرنا ہے، اور رات میں تہجد اور تلاوت کر کے اپنے رب کو خوش کرنا ہے، آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ کر آقا کو خوش کرنا ہے۔ کہ زمین کے اوپر رہ کر اگر آپ نے مخلوق اور خالق کو خوش کر دیا تو جب آپ زمین کے اندر جائیں گے تو اللہ آپ کو ایسا خوش کرے گا کہ قبر میں بھی خوش رہیں گے، حشر میں بھی خوش رہیں گے۔ آگے جو یہ تو ان کا حال تھا کہ کافر کو آپ ڈر سنائیں یا نہ سنائیں یہ ایمان لانے والے نہیں، لیکن اب آ رہا ہے مومنوں کا حال جو اللہ سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، اللہ کو بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کا حال کیا ہے انشاءاللہ عز و جل کل بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔